لیکن 2 حرفوں میں ان کا سوال آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ سوال اتنا پیارا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر یہ سوال آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو برمودا ٹرائینگل ہے جی، جہاں پہ آپ نے وہ خبریں سنی ہوں گی کہ کوئی جہاز جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کو تباہی کے دہانے تک لے جاتا ہے یہ ٹرائینگل، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا واقعی یہاں پر میرے مولا موجود ہے، یہ ان کا مقام ہے، ان کا مسکن ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی بات میری یاد ہے جو میں نے بھی کہی تھی کہ کلام معصوم کیا جی؟ حجت ہے۔ طبیعت گھبرائی تو نہیں ہے نا؟ ابھی تو سیشن شروع بھی نہیں ہوا، تھوڑا سا مزاج بنانا، تقریر اگرچہ نہیں ہے لیکن سیشن تو ہے نا۔ اب حجت مولا کا کلام ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو جزیرہ خضرا نام کا افسانہ ہے، اس کا تعلق کلام معصوم سے ہے ہی نہیں۔ بہار الانوار پڑھ کے دیکھ لیں، اس سے پہلے محدثین کی کتابیں غیبت نعمانی، غیبت دوسی، کمال الدین و تمام النعمہ شک صدوق کی پڑھ کے دیکھ لیں، یہ محدثین کی کتابیں ہیں۔ یہ جو میں نے حوالے دیے ہیں نا، یہ چھوٹی کتابیں ہیں ہی نہیں، یہ صدیوں پرانی کتابیں ہیں۔ کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا بیٹا کسی ایک مقام پر مقیم ہوگا، کسی مولا نے نہیں کہا۔ اب اگر بیدار ہے تو ایک اور سنو تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ بسم اللہ۔ جب معصوم سے ان کی غیبت کی کیفیت دریافت کی گئی تو میرے مولا نے فرمایا ان کی غیبت غیبت الہیہ، مولا کو سلامت ہے، غیبت ہے۔ اب معصوم کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ غیب ہے، چلے کہہ دیتے کہ وہ عیسیٰ کی طرح غیب ہے، کہہ دیتے الیاس کی طرح غیب ہے، کہہ دیتے خضر کی طرح غیب ہے۔ غیبت الہیہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ اللہ کا کوئی مقام خاص نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ میرے بھائی، اور ہاں بس اس سوال کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سوال بہت زیادہ ہے، ہر ایک سوال پر لمبی چوڑی تقریر کروں گا تو پھر وہ باقی رہ جائے گی۔ اب اس میں ایک سب سے اہم بات، اس کو کرنے کے بعد آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ گھر جائیے اس مجلس کے بعد، چاہے نیاز کھانے کے بعد یہیں بیٹھ جائے گا، جس بھائی کے پاس موبائل میں نیٹ ہے وہ ذرا گوگل ارتھ ایک ایپ ہے، اس میں پوری دنیا کا ایک نقشہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں آئے گا، تو اس میں آپ لکھیے برمودا ٹرائینگل، وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ پھر آپ اس کے اندر کچھ تصاویر بھی آپ کے سامنے رکھے گا، ان کو دیکھیے گا۔ یہ جو برمودا ٹرائینگل والا ڈرامہ ہے یہ امریکہ کا بنایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ برمودا ٹرائینگل والا ڈرامہ اس لیے بنایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی زیادہ تر فلمیں ایلینز پہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایلینز پہ اس لیے بنتے ہیں کہ جو دجال آئے گا اس سے پہلے یہ سارے دجال کے ماننے والے ہیں، یہ سارے امریکہ، یہودی، یہ سارے دجال کے پجاری ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی دین ہو ہی نہ، اسلام ہو نہ عیسائیت ہو نہ کچھ بھی نہ ہو، مذہب نہ ہو۔ اور ہے میرے بھائی، انہوں نے ایلین کو سادی عوام جن کی سوچ علم سے دور ہے، جو علم اور معرفت سے دور ہے، ٹھیک ہے، جو مراجعہ نہیں کرتے کلام معصوم سے، ایسے سادے بندوں کو وہ فلمیں بنا کر وہ ذہن میں مائنڈ پروگرام بنا رہے ہیں کہ بھئی ایک ایلین ہے، اس زمین کے علاوہ بھی بہت ساری زمینیں ہیں، وہاں بھی اللہ کی مخلوق آباد ہے، اگر وہ حملہ آور ہوتی ہے تو کیا ہمارے پاس کوئی تیاری ہے؟ یہ ذہنیت آپ کی بنا کے برمودا ٹرائینگل کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اور اس میں جا کے ریسرچ کریں، لکھا ہوا ہے کہ برمودا ٹرائینگل میں ایلینز کی وہ یو ایف او وہ ساری موجود ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جا کر سرچ کیجیے گا، اس کی تصاویر باقاعدہ آپ کے سامنے آئیں گی، وہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، جہاز کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پلانس لگے ہوئے ہیں، آپ کو ان پکچرز میں دکھائی بھی دے گی۔ تو یہ برمودا ٹرائینگل جزیرہ خضرا ہے، ایسا کوئی جزیرہ ہے ہی نہیں جو میرے پاک امام کے وجود کو گھیر سکے، کیونکہ کل شیء احصینہ فی امام مبین، امام خود وہ ہے جس نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ پھر میں نے اس سوال کے بعد اس سوال کے اوپر کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولنا اس حدیث کے بعد۔ مولا نے فرمایا، مولا باقر نے، یہ بہار بنوار ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ عربی جلد ہے 53 اور اردو میں ہے 12، یہ 12ویں جلد میں ہے۔ مولا باقر فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی، مجھے قسم ہے اس ذات کی، میرے چاہنے والوں میں سے بلکہ تمام مخلوق میں سے ہر کوئی ہمارے قائم کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں۔ یہ حدیث ہے میرے مولا۔ اب مجھے بتائیں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہو نا، کلام اس فرمان معصوم کے مطابق آپ نے بھی دیکھا ہے مولا کو، میں نے بھی دیکھا، لیکن ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک بصیرت ہے، ایک بصارت ہے۔ بصارت آپ کی مولا کے پاک چہرے تک جاتی ہے، لیکن ایک پردہ بھی حائل ہے، مشیت نہیں چاہتی کہ آپ پہچانے یہ میرا ایمان ہے۔ جواب ابھی تک آپ نے قبول نہیں کیا۔ اس حدیث سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر وادی خضرا میں بیٹھے ہیں تو آپ کو وادی خضرا نہیں ہے۔ تو اگلا سوال ایک سوال